غیر مسلموں سے خیر خواہانہ تعلقات سماج میں خوشگوار تبدیلی لا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں سے خیر خواہانہ تعلقات سماج میں خوشگوار تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے ہم زمین میں اس کی ساکھ بٹھا دیتے ہیں۔ اسلامی ہدایات کی روح سے مسلم اور غیر مسلم ہر ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہم پر لازم ہے۔ عام طور پر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم فرقہ پرست ہیں، متعصب ہیں اور ہم سے وہ لوگ بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اندرون میں جھانکیں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر عصبیت اور فرقہ پرستی کے جراثیم نسبتاً زیادہ ہیں، اور عملاً ہم اپنے دین کی تعلیم کردہ وسعت نظری اور رواداری سے بالکل نابلد ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنی جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں لوٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی۔ جان لیوا دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہمارے لیے نمونۂ عمل اور اسوہ حسنہ ہے۔ عملاً اس قدر اعلیٰ سنت کو سنت سمجھنے کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں واضح ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے حسن سلوک سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور جنہوں نے تمہیں بے گھر نہیں کیا، اور ان پر احسان کرو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ منصف مزاجوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں اسی طرح ایک اور زاویے سے متوجہ کیا گیا ہے کہ نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ آپ اچھے برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عداوت گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ اگر ہم ان ہدایتوں پر کاربند ہو جائیں تو حالات ہمارے لیے نہایت سازگار اور پرسکون ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک برتنا چاہیے، یہی ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور گھی کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اسی طرح جنگ خیبر کے بعد ایک یہودی خاتون نے بکری کے گوشت کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول فرمائی، مگر لقمہ لیتے ہی احساس ہو گیا کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے، اس لیے آپ نے اسے اگل دیا۔ غرض حالات جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات منقطع نہیں فرمائے، بلکہ ہم سب کے لیے روشن مثالیں قائم فرما دی کہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ ہم سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا خدا کے تمام بندوں کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ قطع تعلقی اور دوسرے مذہب والوں سے رابطہ نہ رکھنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔